محترم جناب نجم احمد صاحب USA، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے ہمیں 2 سوال موصول ہوئے، جواب حاصل۔ آپ نے پوچھا کہ سفر کا آخری بدھ منانے سے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے محترم نجم صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا یہ موقف کہ سفر کے جو آخری بدھ ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام صحت یاب ہوئے اور آپ نے کہیں باہر کی سیر و سیاحت بھی کی اور گویا وہ دن اس غرض سے منایا جاتا۔ حالانکہ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام کے وصال پر ایک پورا باب ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری بدھ میں تو زیادہ علیل تھے، لہذا اس بدھ کو یہ منانا کہ اس میں کوئی بلائیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ حدیث شریف فرمایا کہ لا سفر، سفر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ اہل سنت جماعت کا اس معاملے میں کہنا یہ ہے کہ جو سفر کا آخری بدھ منایا جاتا ہے یہ غلط ہے، غیر شرعی ہے اور اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی تحقیق کرنا چاہیں تو بر صغیر کے عظیم محدث حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے، اس کتاب میں ایک پورا 12 مہینوں کے فضائل پر شیخ موقع نے کلام کیا اور سفر کے مہینے پر کلام کرتے ہوئے آخری بدھ کی بھی انہوں نے حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ غیر شرعی اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ کتاب کا نام ما ثبت من السنہ ہے، اسے آپ ملاحظہ فرما سکتے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بچی جمعے کے دن پیدا ہوئی، کیا اس کا عقیقہ جمعرات کو کرنا ضروری ہے؟ کیا رقم پاکستان بھیج کر وہاں جمعرات کو عقیقہ کرنا بہتر ہے؟ اے محترم نجم صاحب، اصل میں سنت سے یہ ثابت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر آپ رقم پاکستان بھیج دیں اور یہاں کسی کو وکیل بنا دیں کہ وہ آپ کی صاحبزادی ہے، اس کے لیے وہ عقیقے کے لیے بکرا یا بکری ذبح کر دے تو ایسا عقیقہ کرنا بھی جائز۔ اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ اس نیت سے کہ آپ کی بچی کا عقیقہ ہے اور مختلف جو یہاں پنسوری کتابیں اس میں دعا بھی موجود ہے عقیقے کی، تو جانور ذبح کرنے کے بعد وہ دعا جو ہے وہ کی جائے، اور اگر اس نیت سے بھی ذبح کر دی جائے کہ یہ آپ کی بچی کے عقیقے کی بکری ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور عقیقہ ہو جائے گا۔ محترم جناب انور حفیظ شیخ صاحب بمبئی بھارت، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا اور آپ نے سوال کیا کہ مجھے اردو اور عربی نہیں آتی، میں ہندی زبان میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، اس دوران تلفظ کا مسئلہ بھی آتا، میں اردو عربی سیکھ رہا ہوں، اس صورت میں ہندی میں قرآن شریف پڑھنا جاری رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ ہندی میں ہرگز قرآن مجید فرقان حمید جاری نہ رکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کی اپنی ایک معنویت ہے، اس کے تلفظ کا ایک خاص طریقہ اور اس کے تلفظ کی ادائیگی میں اتنی باریکیاں ہیں جو کسی بھی زبان کے ادب میں نہیں، لہذا آپ کوئی 1-2 صورتیں یاد کر کے اسی کو تلاوت کیا کریں تا وقت کہ آپ صحیح طور پر عربی نہ پڑھنے لگ جائیں، کسی اور زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت مت کیجیے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیے حروف کتنے ملتے ہوئے، زال، زے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، ضاد، یا بھی دیکھیے تینوں حروف بالکل ملتے ہیں، لیکن عربی میں زے کا مقام الگ ہے، زال کا مقام الگ ہے، داد ظاہر ہے کہ جس کو ہم ضاد کہتے ہیں اس کا مقام الگ ہے، وہ داد۔ جی محترم شاہین، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت.net پر یاد فرمایا، السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ کچھ عرصے قبل میرے سے گناہ سرزد ہوا، میں نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن اپنے اس عہد پر قائم نہیں رہ سکا، برائے کرم یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اگر اس کو قسم تصور کیا جائے تو ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یہ قسم کا کفارہ، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں 2.25 سیر آٹے کی قیمت آپ متعین کر لیں کتنی، مثال کے طور پر اگر 2.25 سیر آٹے کی قیمت 25 روپے بنتی ہے تو 10 فقیروں کو جو زکوٰۃ خیرات کے مستحق ہوں 25 روپے جو ہیں وہ دے دیں آپ، یہ تو ہو گیا قسم کا کفارہ، اور آپ نے اگر یہ عہد کیا تو اللہ تبارک و تعالی۔ محترمہ جناب ایس ایم فاطمہ،
السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ نے یہ پوچھا کہ کسی نے کہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کی نظر بندی کرنا جائز ہے یا نہیں. برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے. دیکھیے، اول تو یہ مسئلہ تشنا ہے. مسمرزم یا ہیپناٹزم وغیرہ کسی عمل کے ذریعے سے بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی نظر بندی وغیرہ ہو تو اس میں کسی کا نقصان اگر ہوتا ہو تو ناجائز ہوگا، اور کسی جائز کام کے لیے اس کو کیا جائے تو اس میں حرج نہیں، بشرط یہ کہ کوئی ایسا عمل شرعی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید سے ثبوت ملتا ہے کہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے تو نظر بندی ہوتی. مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے جو جادوگر آئے تو انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو ان کی نظر میں ایسا لگا کہ گویا وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی ہیں. تو جادو میں تو یہ قوت ہے اور ایسا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت. لیکن آج کل